أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عبادت وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق سب جن و انس کو پیدا کیا گیا. عبادت کے متعلق عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق محض حقوق اللہ سے ہے، اور بعض کھوکھلی نظر سے دیکھنے والوں نے، سطحی نظر سے دیکھنے والوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنی خاطر اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ان کے نزدیک خود غرضی ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ عبادت کے مفہوم کو اگر حقوق اللہ کے طور پر بھی دیکھا جائے تب بھی تمام تر فائدہ ان بندوں کا ہے جو عبادت کرتے ہیں. لیکن محض حقوق اللہ نہیں ہے عبادت. عبادت میں حقوق العباد بھی شامل ہیں. چنانچہ وہ نماز جو ہمیں عبادت کے طور پر سکھائی گئی وہ ایک سنگم ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا. اس میں اللہ کے حقوق بھی سکھائے گئے ہیں اور بندے کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو فحشاء اور منکر سے باز رکھنے کا پہلو ہے نماز کا، یہ تو خالصتاً بندوں کے حقوق ہیں جو نماز سکھاتی ہے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی پیروی کرے. عبد کہتے ہیں غلام کو جو آقا کے تابع ہو جائے، اس کا اپنا کچھ نہ رہے، سب کچھ اس کے مالک کا ہو اور وہ اس کی پیچھے پیچھے چلے. تو یہ جو مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اس کی صفات کو اختیار کرو، یہی دراصل عبادت کا مقصود ہے. کلیتاً اپنے رب کے پیچھے چلنا اور ایک اعلیٰ ذات کی نقالی کرنا ان معنوں میں کہ اس کی صفات رفتہ رفتہ اپنے وجود پر رنگ پکڑنے لگیں، یہ ہے عبادت کا مفہوم.
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اعلیٰ نمونے کے پیچھے چلا جائے تو چلنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ اس نمونے کا جس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ماڈل پیش کیے جاتے ہیں دنیا کے سامنے، اس ماڈل کے مطابق بننے کی کوشش کرو، اس سے ماڈل کو کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کو ہوتا ہے جو اس ماڈل کے پیچھے چل کر اپنی تزئین کرتا ہے، اپنی بدیاں دور کرتا ہے، اپنے اندر نیا حسن پیدا کرتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور آپ نے خوبصورت الفاظ سنے۔ اب مسجد ہماری آ گئی ہے قریب، تو اپنا وہ شوق پورا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ نبی صلی علی محمد